یاد رکھو، جب اللہ تمہارا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے تو یہ تین خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ اکثر تم اپنی زندگی کی بگڑتی صورتحال سے اپنے نصیب کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اور تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ یہ دنیا دوسروں کے لیے جزا، تو پھر میرے لیے سزا کیوں؟ میں ہی خالی ہاتھ کیوں؟ اور پھر یہ بے بسی تمہیں بالکل نا امید کر دیتی ہے۔ تو سنو، تمہارا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے، اور تم کتنے ہی گناہگار اور نافرمان کیوں نہ ہو جاؤ، تم جب اسے پکارو گے تو وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو، تمہاری کامیابی اور تمہاری ناکامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ تم نے خود کو کیا سمجھا، اور وہ جو تمہارے سامنے دو راستے خیر و شر کے ہیں ان پر ذرا غور تو کرو۔ تمہارا اپنا وجود، تمہارے گرد و پیش بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو، تم اپنی نیت، اپنی توجہ جس راہ کے لیے خالص کرو گے، اللہ وہی راہ تمہارے لیے ہموار کر دے گا۔ اگر آج تم اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہو نا، تو تم بس یہ کہو کہ مجھے ہر چیز اللہ نے دی ہے۔ یعنی جب انسان بار بار اپنے دل کو یہ میسج دینے لگے کہ اللہ نے میری مدد کی، اللہ نے میرے لیے وسائل پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جو اس نے کبھی گمان بھی نہ کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ وسیع و نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل ہی تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اور جو تکلیف تم سہ رہے ہو، یہ میسج ہے، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے، تو اگر تمہیں تکلیف مل رہی ہے تو عنقریب راحت بھی ملنے ہی والی ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہے، جب راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تمہارا نصیب بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو تو دعا تمہارے نصیب کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ تمہارا یہ انتظار ہی تو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اس کی خاطر اور کتنا صبر کر سکتے ہو۔ جانتے ہو، اس انسان جیسا کوئی خوش نصیب نہیں جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا فن آ جائے۔ اللہ تم سے فرماتا ہے، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، مشرق اور مغرب کا پروردگار، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم اپنے نصیب سے پریشان ہو کر ان چیزوں کا افسوس کر رہے ہو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہو یا تم سے چھن گئی ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا اور چار چیزیں رب کریم نے لکھ دی اس کے لیے۔ اس کا رزق کتنا ہے، زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، اس کا جوڑ کہاں ہے،
اور جو اس کی حکمت اور تقاضوں کے تحت اس پر مشکلات آئیں گی وہ تمہارے ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنیں گی، اور جو نیک ہو اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ یاد رکھو زندگی کی ہر دیری میں خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جنہیں زمانے کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتی، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہارے نصیب کو جگا کر تقدیر میں لگی تمام بندشیں کھولنے کا سبب بنتی ہے۔ تو یاد رکھو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سفر سے گھبرایا نہیں کرتا، بلکہ منزل کا اصول اسے تیز قدم بنا دیتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو جب تم اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرتے ہو تو وہ رحمان تمہاری قسمت کی ساری گرہیں ایک ایک کر کے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ تقدیریں انہی کی بدلتی ہیں جو خواہشات کو مقصد پر مقدم رکھتے ہیں۔ سنو، اگر آج تمہارا راستہ گہرا اور تاریک ہو گیا ہے تو سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلو، تاکہ رب کی رحمت کا خوبصورت آسمان تمہیں نظر آ سکے، جہاں چمکتے ستارے تمہیں ان منزلوں کا پتہ دے رہے ہیں جس کے تم منتظر ہو۔ یاد رکھو سر اٹھا کر چلنے والوں کے لیے اندیشے اور تفکرات راستے کی دھول بن جاتے ہیں۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکالنے ہی والا ہو اور تمام فکر دکھ مٹ جائے اور تمہارا معاملہ آسان ہو جائے، اور دور کو وہ نزدیک کر دے۔ وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے تمہاری بگڑی سنوار سکتا ہے۔ تو روکے بغیر اپنا سفر جاری رکھو، کیونکہ جب منزل ملتی ہے تو مشقتیں اور تھکان راتوں آرام میں بدل کر تمہارے عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان بہت جلد تمہاری قسمت کے ستارے کو آسمان پر روشن کرنے ہی والا ہے۔ عنقریب وہ تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو جگا کر تمہارے دل میں چھپی ہر خواہش کو پورا کر کے تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، انشاءاللہ۔